حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے تم کو دکھانے کے لیے انگور کا ایک خوش لینا چاہا، پس خدا کی ہمت ایسی ہوئی کہ میرے اور خوشے کے درمیان، یعنی جو لینا چاہا ان کے درمیان آڑ لگا دی گئی، اس لیے میں نے نہ لے سکا۔ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے انگور کے ایک دانے کا رس کتنا ہوگا؟ فرمایا کہ تیری ماں نے سب سے بڑا ڈولا جو کبھی چمڑا کاٹ کر بنایا ہو اس کے ذہن میں لا کر غور کر لے، یعنی ایک دانہ سے بہت بڑا ڈول بھر سکتا ہے۔ ایک دانہ سے جو کھجور جو بولتا ہے نا، انار کا جو ایک بیج سے اس کا رس کتنا نکالتا بولتا ہے تو ایک بکیٹ بھر جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، اتنا رس والا پھل، اتنا بڑا پھل جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کے لیے بنا کے رکھ دیے۔ حضرت عبداللہ بن عابل حذیل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملک شام میں یا یمن میں تھے۔ آپس میں جنت کا ذکر ہونے لگا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ بے شک جنت کے انگورے میں سے ایک انگور اتنا بڑا ہے کہ جتنے دور ہی اس کی دور یہاں سے سنوا شہر ہے۔ اتنا بڑے بڑے پھل ہے جنت میں کہ ان کے میوے اتنا بڑے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنت کی کھجوروں کی لمبائی 12 ہاتھ ہے اور ان کے گٹھلی نہیں ہے، اس میں گٹھلی نہیں، اتنا بڑا کھجور ہے۔ ایک بار آن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابی آئے جو دیہات کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پیڑ کے بارے میں جو تکلیف دینے والا ہے یا خبر دی ہے کہ وہ جنت میں ہوگا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا پیڑ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بیری کا پیڑ، جس کا سورہ واقعہ میں ذکر ہے۔ چونکہ بیری کی پیڑ میں کانٹے ہوتے ہیں اس لیے تکلیف دیتا ہے اور پھل توڑنے سے مصیبت ہوتی ہے۔ یہ سن کر سیدہ مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فی صدر مخضود بغیر کانٹوں کی بیریاں نہیں فرمایا؟ بلا شبہ ان بیریوں سے ایسے پھل نکلتے ہیں جن کے پھٹ جانے سے 72 رنگ کے کھانے نکل پڑتے ہیں، ایک رنگ دوسرے سے ملتی نہیں ہے۔ دیکھو، بغیر کانٹے والے بیریاں ہوں گے، بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گے۔ سمجھ کر قرآن کا معنی کو پڑھنے سے معلوم پڑ جاتا ہے۔ ایک بیر کا پھل ہم توڑیں گے، اس میں سے 70 قسم کے میوے رنگ آئیں گے، یعنی ایک دوسرے کا رنگ الگ الگ ہوگا، اس میں الگ الگ مزہ آئے گا۔ اللہ آمین۔ مفسرین ابن کثیر سورہ رعد کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ پہلی فواکہ، یعنی جنت میں میوے اور کھانے پینے کے چیزیں ہمیشہ رہیں گی، نہ ختم ہوگی نہ فنا ہوگی۔ پھر ایک روایت طبرانی کے حوالے سے نقل کی ہے کہ جب کوئی جنتی جنت سے پھل لے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا۔ جنت کا پھل جو پیڑ سے جیسا توڑے گا ویسا ہی دوسرا پھول اگے گا۔ اللہ تعالیٰ جنت کے میووں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، تو ہمیں قرآن کو پڑھنا اور اللہ کی جو
نازل کی ہوئی کتاب اور ان کے معنی پڑھنے سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، اللہ کیا ہے، شیطان کیا ہے، تو اس میں اپنا زندگی بسر کرنے کا ایک طور طریقہ معلوم پڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق ہدایت دے، آمین۔